اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی, میاں بیوی کی. لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہے لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے, وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں, اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہے. لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا. یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے, وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے, مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو. اس میں انسان کی بے عزتی ہے, رسوا ہو جاتا ہے. تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں, اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو. اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کی اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں, یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے, تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے. ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے, تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز. رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا. ہن لباس لکم, وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس ہو. جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد, جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا, تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بات, جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا, یعنی روزہ آپ کا شروع ہو گیا. ایک حکم تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی, اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی, اور اس پر کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ کو. تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان سے رمضان کی رات میں اپنی زوجہ سے ہم بستری ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی, کیسے ہوا, تم سے کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, میری زوجہ کی پنڈلی میں نے دیکھی, اس پہ نظر پڑی, وہ انہوں نے کہیں اپنا پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, ایک روزہ نہیں, اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا, تو 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں تو خود مسکین ہوں, میرے پاس تو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اس کی اگر استطاعت نہیں, یعنی آپ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا, ابھی انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے آپ نے, ورنہ بیٹھے رہیں آرام سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے غریب ہو, تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا. اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں, کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے. تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں, یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ, ٹھیک ہے نا, کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا جائز ہے. اس کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی حکمت بھی بیان کی. علیم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے, یعنی خیانت ہی ہے نا, اللہ کے حکم کو توڑ دو گے.
یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے۔ تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا، ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یہ ایک بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجین کی، میاں بیوی کی۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہے لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہے، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوں، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کی اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے، ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور کسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے یہ چیز۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر کے ایک دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو جسم کے پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا دے ہوتے ہیں نا کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتا ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، فیملی والا آدمی قابل عزت ہوتا ہے۔ تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھئی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی ہے، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی یعنی حرکتیں بھی نہیں کرتا اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے، اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتا ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے۔ خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا یہ، تو اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی۔ فالآن، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد۔ تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے۔ تو یہاں بھی کچھ باتیں، پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخ ہی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت دینی ہی تھی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟
تو مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا۔ بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حکام میں لچک رکھی ہے اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو، لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں بھی علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اس کو تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے۔ اس سے انسان پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو۔ تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے۔ تو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے نا، اس کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اسلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اور صرف قرآن نے نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ انسان بندر کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہرگز نہیں ہے۔ بندر بالکل ایک الگ نسل ہے، وہ ٹھیک ہے اس کی بہت ساری چیزوں میں انسان سے مماثلت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اور مماثلت اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امم امثالکم، قرآن میں جگہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہے نا یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سیم رکھی ہیں تاکہ انسان ان سے مانوس ہو۔ یہ جانور کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہوتے تو پھر انسان جو ہے نا ان جانوروں سے مانوس نہ ہوتا، ان میں دلچسپی نہ لیتا۔ جیسے کوئی جن کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ایسے شیر کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ مماثلت اس نیت سے رکھی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ مماثلت رہے کہ انسان کو تھوڑی بہت ان سے انسیت ہو۔ تو اسی طرح یہ فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے کہ بچے دو ہی اچھے اور نسل کو کم کرو، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اب دیکھیں ٹاپک اولاد کا چل نہیں رہا، لیکن بات آئی ہے زوجہ کے قریب جانے کی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو عمل ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں تو اس کا مقصد ہی اولاد ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے اور کب مستحب ہے، یہ اس کے ایک الگ احکام ہے جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں، وہ آپ کسی بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ تو ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا، دوسرا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، رمضان کی راتوں میں تو کھانے پر پابندی تھی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اب بس گئے، تو بعض صحابہ جو تھے وہ غلطی سے ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھ
اٹھے تو پتا چلا بھائی یہ تو کھانا پینا حرام ہو گیا، اور وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ان کا. تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو جائے فجر کے وقت سے. یعنی سیاہ دھاگا سے مراد ہے کہ دھاگے سے مراد ہے لائن. جب مشرق کی طرف سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا فجر کے وقت میں، تو پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے جب سورج نیچے ہوتا ہے. جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے تو ایک روشنی ایسے سیدھی پھیلتی ہے، یوں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، تو عمود جسے کہتے ہیں. جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح. یہ صحیح صبح نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے اس طرح جو ہے نا لائن کی شکل میں سیدھی لیٹی ہوئی جسے لائن کہتے ہیں، اس طرح جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے. اور ان دونوں لائنوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ تقریباً کراچی اور پاکستان میں 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی صبح کاذب جھوٹی صبح اور صبح صادق میں. تو یہ جو لائن پھیلتی ہے اس کو خیط ابیض قرآن کہہ رہا ہے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے. کالے دھاگے مطلب پہلے جو بالکل سیاہ تھا وہ کالی. نماز میں صلاۃ تو ہے نا، 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے. اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہی تو صلاۃ ہے. اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو سپیکنگ ہے ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا، لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہے اجتماعی پڑھی ہے یا انفرادی پڑھی ہے؟ بولو نا بھائی انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہو. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. تو اب اگر کوئی کہنے تراویح کا لفظ دکھاؤ تو نماز دکھا دو، کہ نماز ہوئی تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اس لیے جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو.
اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں, کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے, نوٹ کر لیں, نوٹ. یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں, خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے, تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے, تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا جلسہ استراحہ, استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح, اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را, واو اور ہا ہے. را اسی سے مروحہ ہے, پنکھا, مروحہ, را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے, بشرطے کہ چل رہا ہو. اے سی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا, اور آپ کی طرف بھی ہو, ورنہ دوسرے والے کو دے گا, آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ, صحیح ہے نا. تو ترویحہ, ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ, کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا, ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا, روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی, بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں کہ صرف آپ کو روزہ لگتا ہے, سب مسلمان ہیں. رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال بہت سارے یعنی 2 سے زیادہ, وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن ایک ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا, ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے, تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد, اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 ترویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ, الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لے. ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویحیں, بہت سارے ترویحیں. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار, یعنی اس لفظ جو ہے نا, یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم, اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی. یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے. رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے, وہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا. گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے بھائی, بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے. اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں, موطا امام مالک. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا, ایک وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے, وہ گرو ہوتا تھا نا, اس کا ایک چیلا ہوتا تھا, ہے چیلا. تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا, اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ, ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی عقل نہیں ہوتی, بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس, جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا, تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی, پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے
کہ وہ ایک چیلا تھا, بڑا مالدار تھا, اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا, گرو سے کہا کہ مجھ سے وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, مجھے وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے, تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا, کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے, وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس سے سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا, بلکہ وہ سرائکی میں, کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو, لیکن یہ بتا دو اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے, اور پھر یہ بھی ڈر رہا ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا, مجھ سے حل نہیں ہوئی, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور وہ بیچارہ پریشان, یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو, بہت آسان ہو, جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پوچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ ہے, سرائکی ہے نا, تو سرائکی میں لطیفہ, پوچھ گھمیندی ہے چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے, صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے, دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے, بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, اب وہ کیا ہو رہا ہے, کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے کوکیڑ, مرغا. ابھی نوکر نے بولا میری تو آئی شامت, اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا. اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو, یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے اوے عقل جی دوڑ ہے, عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا, پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اسے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, آخر میں بچوں سے سوالات تھے, کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے. تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا. پہلا سوال تھا محمد ابن قاسم نے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے ظاہر ہے. دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے محمود کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. یہ 3 سوال ہے اور ان 3 میں ایک کرنا ہے, 2 اختیاری ہے, ٹھیک ہے نا. کمپلسری صرف ایک ہی سوال ہے. بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے نا یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہا کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دیا. اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ اتنے 2 واقعات آپ کو اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے. تو موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے. تو موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ امام مالک کی. امام مالک نے خود اس حدیث کو نہیں لیا ہے, یہ ضعیف ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو جو اس کا مؤلف ہے سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرتا نا. خود امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں, خود انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے جو مجتہدین ہیں, جو فقہاء ہیں, ان کی بات کو مانو بھائی, جو ساری دنیا چلتی چلی آئی ہے. اب یہ تو اب رواج ہو گیا اتنا. پھر بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں چاہیے ان چھوٹے مسائل میں, بس آپ کا نظریہ درست کرنا, موقف اپنا سامنے رکھنا مقصد ہے. پھر بھی کوئی 8 پڑھ رہا ہے 20 پڑھ رہا ہے تو کسی پہ طنز نہ مارو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو متبع سنت سمجھے اور دوسرے پہ طنز مارے, یہ طریقہ غلط ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ اخلاق ہے نہ یہ سیرت ہے. وہ بولیں بھائی اس بیچارے کی جو سمجھ میں آیا, اس کو نبی کا جو طریقہ اس کی سمجھ گیا, وہ اپنے حساب سے سنت کو فالو کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. اس کو اگر وہ اجتہادی خطا پہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو, اگر وہ اس میں صلاحیت ہے اجتہاد کی اور خطا ہو رہی ہے تو اللہ اس کو ثواب دے دے گا. اس تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت, اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ
رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت۔ روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل۔ آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی۔ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ وہ نہیں رکھا میں نے، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی۔ پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے۔ تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔